الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات کی ذات ہماری اس بھتیجی کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، اسے اعلیٰ علیین میں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جملہ لاحقین کو اور بالخصوص اس کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ برادران اسلام، بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، بہتری ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اس کے دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اس کائنات کے اندر آنے والے کو پہلا سبق یہ دیا جاتا ہے، اور کائنات کے اندر آنے والے تیری اذان بھی ہو گئی، تیری اقامت بھی ہو گئی، تیری نماز باقی ہے۔ اور آپ سب اب آپ جانتے ہیں، جب اذان ہو جاتی ہے اور اقامت کہہ دی جاتی ہے، اس کے بعد نماز میں کوئی لمبا چوڑا وقفہ نہیں کیا جاتا۔ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اور دنیا کے اندر آنے والے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا، کبھی بھی غرور نہ کرنا اور تکبر نہ کرنا، کسی کا حق غصب نہ کرنا۔ اگر تو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارے گا تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے دن بھی کامیاب ہوگا۔ تیری نماز باقی ہے، یہ ہے ہمارا دورانیہ زندگی کا۔ اور آپ جانتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ زار و کتار روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اگر وہ نہ روئے تو اسے اس بات پہ مجبور کیا جاتا ہے وہ روئے، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جو بچہ جتنا زیادہ روئے گا اتنی زیادہ اس کی زندگی کے آثار ہوتے ہیں، اور جو روتا نہیں ہے اس کے بچنے کے آثار بہت کم ہوتے ہیں۔ برادران اسلام، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زار و کتار روتا ہے، اور اس کے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، وہ ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اے اللہ کے بندے، اپنی زندگی اس طرح گزار کہ تو اس دنیا کے اندر آیا تھا، تو رو رہا تھا، تیرے رشتہ دار ہنس رہے تھے، جب تو اس دنیا سے جائے تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تیرے عزیز و اقارب کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوا۔ اس طرح کی زندگی جو لوگ گزار کے جاتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ کہ اے اطمینان والی روح، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور زندگی کا دورانیہ بڑا مختصر سا ہے، بڑا مختصر سا ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا، جب ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے، جب ان کا رشتہ اس فانی دنیا سے ٹوٹتا ہے، جب انہیں موت آتی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹا اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے پروردگار سے راضی ہے۔ برادران اسلام، یہ انعام کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، اللہ کے ولی کامل، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے محبوب بندے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ موت آ گئی، قبر کے اندر لٹا دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، کسی کی خواب میں آئے، پوچھا خالق کائنات کی ذات نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ خالق کائنات کی ذات نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، 2 اللہ کے فرشتے میرے پاس آئے، منکر نکیر ہر مرنے والے کی قبر میں جاتے ہیں اور جا کر اس کی زندگی کا حساب لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے 2 فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟
فرمایا من انتما، تم دونوں کون ہو؟ اب جب بندے کا امتحان لیا جاتا ہے نا، تو اگر 1 سال کا امتحان ہو تب بھی اس کی جو ہے نا ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، تو ساری زندگی کا امتحان، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا، یا جب قبر کے اندر جائیں گے کہ جیتا کون ہارا کون۔ جب آپ کے سامنے فرشتے آئے، کہا من ربوں کا، تیرا رب کون؟ آپ نے فرمایا من انتما، تم دونوں کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہر مرنے والے کی قبر میں جاتے ہیں اور جا کر اس کی زندگی کا امتحان لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں میرے محبوب نبی کی سنتوں کا پتہ نہیں ہے، میرے محبوب نبی کے طریقے کا علم نہیں ہے؟ جب بھی کسی کے پاس جایا کرو، جا کر کہا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ۔ فرشتے واپس چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جی من ربوں کا، آپ کا رب کون؟ آپ نے فرمایا اچھا ذرا یہ تو بتاؤ کہ سلام مومن سمجھ کے دیے ہے یا کافر سمجھ کے دیے ہے؟ اللہ کے فرشتے کہنے لگے کہ مومن سمجھ کے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا مومن سمجھ کے دیا ہے، اور پھر پوچھتے ہو من ربوں کا؟ مومن تو ہوتا ہی وہ ہے جس کا رب اللہ ہوتا ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا رب اللہ ہوتا ہے۔ جب مومن سمجھ لیا، پھر یہ امتحان کیسا؟ پھر کیوں پوچھتے ہو من ربوں کا، تیرا رب کون؟ پھر آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں کہہ دوں ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور اللہ کہہ دے با یزید میرا نہیں، تم میری بات مانو گے یا اللہ کی بات مانو گے؟ فرشتے کہنے لگے ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اسی کی بات مانیں گے۔ آپ نے فرمایا جب اسی رب کی بات ماننی تھی، اتنا سفر کرنے کی ضرورت کیا، مشکل کاٹنے کی ضرورت کیا؟ اسی اللہ سے پوچھ لینا تھا با یزید تیرا ہے کہ نہیں ہے۔ برادران اسلام، اللہ پاک سمیع بھی ہے، اللہ پاک بصیر بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ پاک نے جب یہ سنا نا، اللہ پاک کی ذات نے فرشتوں سے فرمایا او میرے فرشتوں واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، با یزید میرا ہے، با یزید اس دنیا کے اندر زندہ رہا، میری محبت میں زندہ رہا، با یزید قبر کے اندر آیا، میری محبت میں آیا، اور با یزید کل قیامت کے دن قبر سے اٹھے گا، میری محبت میں اٹھے گا۔ زندگی بڑی مختصر ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، کبھی بھی غرور نہ کرنا، کبھی بھی تکبر نہ کرنا، کبھی بھی لڑائی جھگڑے میں نہ پڑنا، کبھی بھی فتنہ فساد نہ کرنا، اور کبھی بھی کسی کے حق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، ورنہ کل قبر کے اندر معلوم ہوگا جیتا کون اور ہارا کون۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل ترین مسلمان وہ ہے، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا